علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ بڑا آسان طریقہ ہے، امام کا وجود ہے۔ اچھا، اس دور میں تین طرح کے لوگ ہیں امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے۔ ایک جو امام زمانہ کے وجود کے قائل ہیں، ایک جو امام زمانہ کے وجود کے منکر ہیں۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے، گزر گئے، یا فلاں فلاں، وہ ساری کی ساری باطل باتیں ہیں کہ جن پر بحث و مناظرے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سے سورج و چاند سے بھی زیادہ یہ باتیں روشن ہیں ہمارے لیے۔ اچھا، اب غور کریں، یہ خاص مولا کے منتظرین کے لیے، مولا کے شیعوں کے لیے، اسی وجود امام زمان کے قائلین کی دو صفت ہیں۔ ایک وہ جو امام زمان کے اثر کے قائل ہیں، بھئی غور کیجئے گا جملوں پہ، ایک وہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا وجود ہے، نہ صرف یہ کہ امام کا وجود ہے بلکہ امام کی دخالت ہماری زندگی میں ہے، جن کا ماننا یہ ہے کہ امام زمانہ کا پورا اثر ہمارے درمیان ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو امام زمان کے وجود کا قائل تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں تعطیل کا قائل ہو جاتا ہے۔ تعطیل عربی لفظ ہے، اسے اگر ہم اردو یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تو چھٹی۔ امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے بعض لوگ تعطیل کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تعطیل کے قائل یعنی کبھی کبھی ہوتے، میں زیادہ واضح نہیں کروں گا، جب تک امام غائب ہیں، جب تک امام نہیں آئیں گے، امام تو پردہ غیب میں ہے۔ وجود امام کے قائلین میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو وجود کے ساتھ ساتھ امام کے اثر کے قائل ہیں، ایک وہ گروہ جو امام کے وجود کا قائل ہے، جس کا ماننا ہے کہ امام زندہ ہیں لیکن امام کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اب یہ دو گروہ، اچھا، ان دو گروہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میرے خیال سے قبلہ وسیع الحسن خان صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، وہ جو امام کی مثال سورج کے مانند دی تھی، ایک اشارہ تھا، اسی پہ روایت آپ حضرات کی نظر کرتا چلوں۔ امام کی خدمت میں ایک صاحب ہے، تو امام نے فرمایا کہ جب سے خداوند متعال نے اس زمین کو پیدا کیا، زمین کا فرش بچھایا، آدم کو بھیجا، خدا نے اپنی اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا۔ ظاہر مشہور او غائب مستور، یا یہ کہ حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے، یا غائب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے۔ کیا فرمایا؟ جب سے خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا، خدا نے اپنی حجت، اپنے خلیفہ، اپنے ولی سے اس دنیا کو نہیں چھوڑا، یا یہ کہ وہ خلیفہ خدا، وہ حجت خدا ظاہر و مشہور یا غائب و مستور۔ مثلا پہلے امام کے زمانے میں اگر آپ جاتے اور جانے کے بعد اس زمانے کے لوگوں پہ اگر کوئی پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے؟ دوڑتے ہوئے کس کے پاس جاتے؟ امام زمان کے پاس جاتے۔ ان کے زمانے کا امام کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس زمانے کا امام کون تھا؟ امیر المؤمنین، حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں پہ جو بھی پریشانیاں آئیں گی تو وہ اپنی حجت خدا کی خدمت میں جائیں گے اور سوالات کے جوابات طلب کریں گے۔ سائل بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ سائل نے یہاں پہ اکتفا نہیں کیا جب مولا نے فرمایا کہ خدا کی حجت کا ہونا ضروری ہے، یا حجت خدا ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ اب جیسے ہی سائل نے یہ سنا کہ امام نے فرمایا حجت خدا غائب و مستور، تو سائل نے سوال کیا، مولا جب حجت خدا ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہم سب جائیں گے، ملاقات کریں گے، ان سے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اپنے سوالوں کے جواب لیں گے۔ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، کہ مولا حجت خدا ظاہر و آشکار ہوگی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اللہ کی حجت
غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی، مستور ہوگی، فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ یا فَكَيْفَ يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ، لوگ اس حجت سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ بھائی ہم فی الحال ایک ایسے دور میں ہیں جس دور کی حجت سامنے نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو یا کسی اور علت کی وجہ سے۔ ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے عمومی طور پر، ہم ان سے سوالات کے جوابات نہیں کر سکتے مستقلاً، اس کے لیے ایک بعض الگ شروط ہے۔ تو فرمایا مولا کیسے استفادہ کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کما ينتفع الناس یا کما ينتفعون الناس بالشمس اذا سطرها السحاب، کہ لوگ اپنے زمانے کے امام سے جب امام غائب ہوں گے تو اپنے زمانے کے امام سے ٹھیک اسی طرح استفادہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ سورج سے استفادہ اٹھاتے ہیں جب سورج کو بادل گھیر لیں۔ اس کی بڑی علتیں بیان کی گئی۔ بھائی ظاہر سی بات ایک سوال تو یہ ہوگا کہ مولا نے کیوں امام زمان کی مثال سورج کے مانند دی؟ اس کی بہت ساری وجوہات، تقریباً بعض وجوہات آپ نے اس سے پہلے والی مجلس میں سنی کہ سورج اگرچہ غائب ہوتا ہے، اگرچہ بادل سورج کے سامنے آ جاتا ہے، سورج اپنی ضیاء، اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک علت، یہ ایک وجہ اور بتاتا چلوں، جب بھی سورج غائب ہوتا ہے یا سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں تو ہر وہ انسان کے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے کہے گا اما دیکھو سورج نکلا یا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ روشنی کو محسوس کر سکتا ہے۔ وہ بچوں سے کہے گا ذرا جاؤ باہر دیکھو کیا سورج نکلا یا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ روشنی کو دیکھ سکتا ہے، روشنی کو محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن وہ انسان کہ جس کی آنکھیں خراب ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سورج ہو یا نہ ہو، سورج ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ کیوں؟ کہ بھیا ہماری تو آنکھیں خراب ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے امام کی مثال سورج کے مانند کیوں دی، یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں غیبت امام کے دور میں امام کا انتظار وہی کرے گا جس کا دل زندہ ہو۔ جس کا دل مر چکا، جو مردار ہو گیا، جس کی آنکھیں نہیں، جس کے پاس بصیرت نہیں، اس کے لیے برابر امام ہو نہ ہو۔ امام مؤمنین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کافرین کے لیے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے امام کا انتظار کون کرے گا؟ مؤمن کرے گا۔ پڑھے محمد وآل محمد۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق